الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے. درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے. میں سب سے پہلے تو انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع عطا کیا کہ آپ حضرات کی زیارت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا، علماء کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محترم شیخ عبداللطیف حافظہ اللہ تعالی بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے اسلوب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خلفاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کے سب ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں. اس لیے کہ کائنات کے امام نے خود فرمایا
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء جو کہ ہدایت والے، تو آج ان خلفاء میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ حباب سن رہے ہیں۔ حضرت عثمان سابقین فی الاسلام ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا یا پانچویں نمبر پہ مسلمان ہونے والا وہ سابق فی الاسلام ہے، اور جو اسلام میں سب سے پہلے آئے ہیں، میرے رب نے ان کی تعریف کی ہے۔ عام آدمی تعریف کرے تو الگ بات ہے، لیکن جب رب خود بیان کرے تو کیا ان کی عظمت کا کہنا، کیا ان کا مقام ہوگا، کیا ان کی شان ہوگی کہ میرا اللہ خود فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ میرے رب نے خود فرمایا کہ یہ سابقین فی الاسلام، مہاجرین سے، انصار سے، اور ساری دنیا جانتی ہے جو مہاجرین کو اللہ نے عزت عطا کی، جو مہاجرین کا مقام ہے، یہ چاروں ہی خلفاء مہاجرین میں سے ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ کی طرف آئے۔ یہ سابقین اسلام، پھر ان کے ساتھ مہاجرین بھی جڑ گئے، میرے اللہ نے خود ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، اور یہ فرمایا کہ انہی کے لیے ہی کامیابی ہے۔ آپ کسی کو میڈل دیں، کسی کو تمغہ دیں، یہ آپ نے دیا ہے، لیکن جن کو رب اعزاز عطا کرے اس اعزاز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کہ رب خود کہتا ہے ذالک الفوز العظیم۔ یہ انتہائی بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے، میرے اللہ نے صحابہ کو عطا کر دے، اور پھر ان میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود۔ اور عثمان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں نا کہ عثمان کیسے تھے، ان کی خوبصورتی کا میں اگر تذکرہ کروں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ کو طلاق ہو گئی تو آپ سے حضرت عثمان نے رشتہ مانگا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے عطا کر دیجئے، یہ خواہش عطا کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی شادی کر دی۔ اس موقع پہ تحسین یہ پیش کی گئی، مبارکبادی اس انداز میں دی گئی، احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ وزوجہا عثمان۔ دنیا میں سب سے خوبصورت جوڑا آج کے دور کا فرمایا عثمان اور رقیہ کا ہے، ان سے زیادہ اور کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ یہ جوڑا رب نے بنایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی بیٹی کے پاس گئے ملنے کے لیے، اور ایک روایت میں آتا ہے
عبد الرحمن بن عثمان القرشی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے دن بعد گئے. جب آپ گئے نا تو اپنی بیٹی کو دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دھو رہی ہے. میرے نبی نے جا کر کے فرمایا یا بنیا، اے میری بیٹی آپ نے کیسے اپنے خاوند کو پایا؟ کیف فعلکا، آپ کا خاوند کیسا ہے؟ فرمایا ابو جی میرے لیے پوری دنیا سے زیادہ بہتر میرا خاوند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آشنی الی ابی عبداللہ فانہ اشبہ اصحابی بی خلقا. فرمایا اس کا زیادہ خیال کر میرے صحابہ میں، اخلاق کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے اگر کوئی میرے سب سے زیادہ مشابہ ہے تو یہ آپ کا خاوند عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مجمع الزوائد کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے. اللہ کے نبی جب خود فرما رہے ہیں اگر کوئی میرے مشابہ ہے، میرے کوئی قریب ہے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تو وہ کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے نبی کیوں نہ اعلان کرتے؟ آپ کو اور مجھے یہ علم بھی ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، جناب صدیق آئے. صدیق کا بڑا مقام ہے، کوئی یہ نہ سمجھے صدیق کا مقام نہیں. میرے نبی اسی طرح سے رہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امی جی عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، چادر کو سمیٹ لیا. میں نے سوال کیا، میرا بابا آیا، آپ اسی کیفیت میں رہے. آگے سے جواب کیا دیا؟ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. اس بندے کا حیا میں کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں، حضرت عثمان کیوں ایسے تھے؟ آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب میں عثمان کا قرآن پڑھنا دیکھتا ہوں، عثمان ساری ساری رات قرآن پڑھتا ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب میں شاگردوں کو دیکھتا ہوں، ابو عبد الرحمن کیا فرماتے ہیں، میں نے حضرت عثمان کو دیکھا. حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اور عبداللہ بن مسعود نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 آیات پڑھی، پھر اس پہ عمل کیا، پھر آگے یاد کیا. مطلب یہ تھا پہلے 10 آیات کو یاد کرتے، عمل کر لیتے، پھر آگے جاتے. واحد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں آتا ہے، عثمان نے سارا قرآن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے سنایا. اللہ کے نبی عثمان کا قرآن سنتے ہیں، حافظ قرآن عثمان، قاری کے پاس بیٹھنے والا. آج ہم کہتے ہیں میں نے امام سدیس کے سامنے پڑھا، کوئی کہتا ہے میں نے قاری صہیب کے سامنے پڑھا، کوئی کہتا ہے میں نے قاری اختر کے سامنے پڑھا. قربان جاؤں قاریوں کے امام، اماموں کے امام، نبیوں کے نبی کے سامنے قرآن کون پڑھتا ہے؟ وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو سمجھا نہیں ہے. عثمان کا اگر آپ نظریہ دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کے ساتھ لگاؤ دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہنے والے نے کہا تھا عثمان کے سامنے بات کرتے تو عثمان قرآن پڑھتا تھا.
عثمان مسائل کا استدلال قرآن سے کرتے تھے اور آپ کی زندگی اس سے ماخوذ تھی. کہتے تھے کائنات میں عبادت کے لائق فقط ایک رب ہے, وہ واحد رب, اسی کی عبادت ہوگی. عثمان تو کہاں سے لیتا ہے؟ قرآن پڑھتے قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ عثمان ہے, شابت کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے کس کے سامنے جھکتے ہو, اللہ کو چھوڑ کے کس سے مانگتے ہو, اللہ کو چھوڑ کے کس کے دروازے پہ جاتے ہو؟ اس رب کے دروازے پہ آ جاؤ جو کہ ذالک رب العالمین, جو سارے جانوں کا پالنے والا. آج آپ کے پاس یہ عقیدہ ہے تو عثمان والا ہے کہ نہیں ہے جی؟ کیوں جی؟ آپ کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ مبارکباد کے لائق ہے اہل حدیث کا نوجوان, اہل حدیث کا بچہ, اہل حدیث کا بوڑھا جو یہ کہتا ہے اللہ ہم تو تیرے دروازے پہ آتے ہیں, عطا کرنا تیرا کام ہے, تیرے در پہ آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. کہاں تیرا در اور میری جبیں, تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں. جسے کوئی نہ اپنا کہے اسے اپنا بنانا تیرا کام ہے. تیرے در پہ آنا ذالک رب العالمین, تیرے در پہ آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. فرق یہ ہے آج بھی تو غیروں سے بگڑیاں بنواتا ہے اور ہم کٹ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے در کو چھوڑ سکتے ہو, اللہ کے دروازے سے ہم پیچھے ہٹ سکتے نہیں. اور یہ تو آج بھی کہتا ہے جھولی بھر دے میری یا محمد. یہ کون سا عقیدہ, کون سا نظریہ؟ ہم سے ذرا سن. تیرے در پہ آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. بھر دے جھولی میری اے الہ, جھولیوں کو بھرنا تیرا کام ہے. بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا, تخت مصر پہ بٹھانا تیرا کام ہے. ذالک رب العالمین. عثمان کا نظریہ قرآن سے لیا ہوا, عثمان جانتا تھا اسی لیے فرمایا علی جی میرے لیے میرے دروازوں پہ آ کر کے کھڑا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب محاصرہ کیا گیا نا تو سب تیار تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے. امیر معاویہ گورنر شام کے کہا میں یہاں سے روانہ کرتا ہوں, لوگ آپ کے دفاع میں کھڑے ہوں گے. لیکن عثمان جانتے تھے تقدیروں کے فیصلے, کیونکہ عثمان کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا, عثمان قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تھا, جو کہہ رہا تھا میرا رب میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, میرے عمل کو
جان رہا ہے۔ اے عثمان، تو نے اس وقت یہ نظریہ پیش کیا، قیامت تک کے لیے بن گیا، اور ہم آج بھی اس نظریے کے حاملین ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ واقعی قرآن نے ثابت کیا، عمل کیسا بھی ہو، کوئی بھی کرے، رب اس کو جان رہا ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، کوئی معاملہ کریں تو میرے اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا تم کوئی بھی عمل کرتے ہو، کسی بھی کیفیت میں ہوتے ہو، ارے تم قرآن پڑھتے ہو، رب وہ بھی جان رہا ہے۔ اور عثمان تو پڑھتا ہی قرآن ہے، معاشرے کے اندر عثمان تو قرآن ہی پڑھتا ہے۔ بھوک لگے تب بھی عثمان قرآن پڑھے، پیاس لگے تب بھی عثمان قرآن پڑھے۔ اللہ کہتا ہے ہم اس وقت وہاں ہوتے ہیں، ہم آپ کی نگرانیاں کرتے ہیں۔ علم کے اعتبار سے اللہ نگرانی کرنے والا اللہ ہے عرش پہ، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ پہ۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، میرے اللہ سے ایک ذرہ بھی نہیں چھپتا، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ زمین میں نہ آسمان میں، میرے رب نے سب کچھ رکھ دیا اس کے اندر۔ عثمان قرآن پڑھنے والا، یہ عقیدہ اس کے ساتھ تھا۔ فرمایا میرا رب جانتا ہے، میرے معاملات کو جانتا ہے۔ یہ عقیدہ دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اسی لیے آپ عمل کے اعتبار سے سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ شیخ بیان کر رہے تھے، میرے نبی اعلان کر رہے ہیں اور عثمان پیش ہیں، عثمان پیش۔ آپ کا اعلان ہوا، من جاہد جیش العسرا فلہ الجنہ، جو غزوہ تبوک تنگی والے لشکر کی تیاری کرے گا اس کے لیے جنت۔ پھر کتنا مال، 940 اونٹ سامان کے لدے ہوئے، 60 گھوڑے سامان کے لدے ہوئے، 1000 دینار میرے نبی کی جھولی میں لا کر کے ڈال دیے۔ میرے نبی یوں اٹھاتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، ما ضر عثمان ما ملا بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد کوئی کام نہ بھی کرو تو جنت میں تو چلا جائے گا، جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے عثمان نے قرآن پڑھا تھا، عقیدہ عثمان نے دیا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ عثمان کا یہ نظریہ تھا، موت آنی ہے لیکن آگے کے لیے کچھ کر کے چلا جاؤں، اپنا خیال نہیں کیا، دوسروں کا خیال کیا۔ لوگ کہا کرتے تھے عثمان اتنا بانٹتا ہے کہیں عثمان غریب نہ ہو جائے، لیکن عثمان کو میرے اللہ نے اتنا عطا کیا، غور کر پھر عثمان کی چراگاہ مدینے سے باہر بنائی گئی، جانوروں کی چراگاہ عثمان بانٹتا ہے، میرا اللہ اور عطا کرتا ہے۔ اور دنیا جانتی ہے عثمان کے مقام کو، جو موجود بھی نہ ہو جس غزوہ کے اندر، اس کے باوجود میرا نبی اس کو اس غزوے میں شریک کرے
میں تو پتا چلتا ہے عثمان کا مقام ہے، یہ پتا چلتا ہے کہ عثمان کا مقام ہے۔ عثمان کو بدری بنایا گیا، اور جن غزوات میں آپ شریک ہوئے، بدر میں آپ اپنی بیوی کی وجہ سے نہیں تھے تو میرے نبی نے حصہ بھی عطا کیا، بدری ہونے کا اعلان بھی کیا۔ ارے جس کو اللہ کے رسول بدری کہہ دیں، ساری دنیا اس کو نہ مانے، رب کعبہ کی قسم ہے ہم ساری دنیا کو غلط کہیں گے، اللہ کے رسول کی بات تو سچا کہیں گے۔ کیوں سچا کہیں گے؟ جو آپ نے کہہ دیا وہ حق ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر مسلمان کس چیز کا ہے بندہ؟ اگر یہ نظریہ نہیں ہے تو پھر بندہ مسلمان کا ہے۔ یہ عقیدہ بنانا ہوگا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیونکہ آپ ایسے بات نہیں کرتے، آپ بات کرتے ہیں تو وہی الہی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہی آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بتلاتے ہیں۔ احد میں بھی آپ شریک ہوئے، اور بیت الرضوان، اللہ بیت الرضوان کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں یہ ہمیں پتا چلتا ہے اس دور میں سارے صحابہ تھے، اس دور میں 1400 صحابہ کی جماعت تھی۔ جب اللہ کے رسول سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلے، کیونکہ خواب آئی تھی اللہ کے نبی کو کہ ہم مکہ جائیں گے، اور اس خواب کی تعبیر پوری ہونی ہے۔ اب مکہ جانے کے لیے خواب کیا آئی ہے؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے خواب کی تکمیل کے لیے جب جانے لگے اور جب روکا گیا، اب کس بندے کو آگے بھیجیں گے؟ صدیق بھی موجود، فاروق بھی موجود، عثمان بھی موجود، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، مہاجرین کے دوسرے دیگر صحابہ بھی موجود۔ بھائی روانہ کیجئے، عمر کا نام آیا، عمر کو مکے بھیجتے ہیں، عمر کو جانا چاہیے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی میں نہیں جاؤں گا، آپ عثمان کو بھیج دیجئے۔ عثمان کا نام آیا۔ عثمان کا نام کیوں آیا؟ عثمان کی عزت تو قریشیوں کے نزدیک اتنی ہے، ایک عورت رات کے وقت بچے کو لے کر کے بیٹھی ہے اور لوریاں دیتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ احبک، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، احبک والرحمن، میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں کہ حب قریش عثمان، جس طرح قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ آج عثمان کا نام آ گیا، عثمان کو روانہ کیا گیا، عثمان مکہ میں چلے گئے، مکے والوں کے سامنے پہنچے۔ عثمان کیسا آنا ہوا؟ عثمان پیغام رسول لے کر کے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مکے والوں کو جب پیغام دیا نا تو مکہ والوں نے کہا ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہم آپ کو یہاں جو ہے مکے میں آنے نہیں دیں گے۔ فرمایا بغیر اسلحے کے آئے ہیں، لڑائی نہیں ہوگی، صرف بیت اللہ کا طواف ہوگا۔ کہا عثمان چلو تم طواف کر لو، عثمان آپ طواف کر لیں۔ اللہ، اور یہاں صلح حدیبیہ کے موقع پہ دوسرے صحابہ کہہ رہے تھے عثمان کا تو کام بن گیا نا، آج عثمان گئے ہیں، عثمان طواف کر رہے ہوں گے بیت اللہ کے طواف، بار بار چکر لگا رہے ہوں گے،
میرے نبی کا اپنے عثمان کے بارے میں نظریہ دیکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابہ کے بارے میں عقیدہ تھا، آج صحابہ کو لوگ پیچھے کرتے ہیں۔ دیکھ کیا فرمایا، ہمارے بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا، عثمان بیت اللہ کے چکر نہیں لگائے گا۔ عثمان کو کہتے رہے، عثمان نے طواف نہیں کیا، بلکہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو دیکھا، نصف پنڈری تک تہمت تھا، چادر یہاں تک، تو کہنے لگے اے عثمان، مدینے میں جا کے غریب ہو گئے ہو، مدینے میں جا کے کپڑے ختم ہو گئے، تیرا ازار یہاں تک آ گیا۔ تو آگے سے جواب کیا دیا، ہاکذا ازارۃ صاحبنا، ہمارے نبی کا کپڑا یہاں تک ہوتا ہے، ہمارے نبی کی چادر یہاں تک ہوتی ہے، اور ہم بھی مسلمان ہیں، غور کرنا، ہم نماز کے لیے جب آتے ہیں تو ہم پھر اس وقت شلوار کو ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے ہیں، اور جیسے ہی نکلتے ہیں فوری طور پہ زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ اور وہ جو اپنے آپ کو حسینی حسینی کہتے ہیں، ان کو بھی ذرا بتلانا چاہتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تحائف دے کر کے قاصد کو بھیجا تھا، کہا مسجد نبی میں نصف پنڈلی تک جس بندے کا کپڑا ہوگا وہ حضرت حسین ہوں گے، ان کو جا کر کے یہ تحفے دینا۔ آج ہمارا اظہار کہاں ہوتا ہے، اٹھا لو تو لوگ مذاق بناتے ہیں۔ اللہ کے بندو، لوگوں کے مذاق منظور کر لو، لیکن رب کی ناراضگی نہ لینا، رب کو ناراض نہ کرنا۔ عرض کر رہا تھا، عثمان نے کہا میں طواف نہیں کروں گا۔ میرے نبی کے پاس خبر کیا آئی کہ عثمان کو روک لیا گیا۔ ایک خبر یہ آئی، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ میرے نبی پھر بیعت لینے لگے۔ آئیے، اور اسلام میں یہ پہلی بیعت ہے جو زندگی اور موت کی بیعت تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کائنات کے امام کے ہاتھ پہ جو بیعت کی، زندگی اور موت کی بیعت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لینے لگے، غور کر، میرے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر کیا، بیدہ الیمنا، اس کو اوپر کرنے کے بعد صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جب ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جب آیا، میرے رب نے کیا فرمایا، اور اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا یہ عثمان کا ہاتھ، اس پہ دوسرے صحابہ کے ہاتھ، اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ ان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر، نبی کے ہاتھ کے اوپر، عثمان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ بہرا پیر کے مسلمانوں، رب کے قرآن نے وعدے کر دیا کہ حضرت عثمان کا یہ مقام تھا، مرتبہ تھا کہ جس کی بیعت کے لیے جب سارے شریک ہوئے، صرف ایک بندہ شریک نہ ہوا، ایک بندہ جو پھر اپنی سواری سے گرا اور مر گیا، ایک بندہ، نافق رجل واحد، ایک بندہ گرا، ختم ہو گیا۔ باقی 1400 صحابہ نے جو بیعت کی نا، تو میرے رب نے پھر ایک اور اعلان کر دیا، کتنا مقام عطا کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ
युबायिऊनक तहत शजरा इद युबायिऊनक तहत शजरा फअलिम मा फी कुलूबिहिम फअंज़ल सकीनत अलैहिम वअसाबहुम फतहन करीबा। मेरा अल्लाह कहता है रब राज़ी हो गया इनसे जिन्होंने महबूब जी तेरे हाथों के ऊपर बैत कर ली। मैं कहता हूं इस बैत का सबब कौन बना? पता चलता मेरे नबी का उस्मान जो इस बैत का सबब बन गया। और फिर ये भी बात नोट करना, सबब बनने वाला इंसान तवाफ नहीं करता, तवाफ नहीं करता, क्योंकि मेरे नबी ने गारंटी अता कर दी है लो मकासा कदा व कदा। फरमाया अगर मेरा उस्मान इतनी इतनी मुद्दत वहां रह ले तो वो तवाफ नहीं करेगा हत्ता अतूफा, यहां तक के मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर लूं। यहां से पता चलता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस्मान पे कितना एतमाद है। जब फितने आ गए उस्मान के मुताल्लिक, मैं आज ये कहता हूं लोगों, कभी अपनी किताबों को देखा होता उस्मान से मोहब्बत सहाबा की कितनी थी, उस्मान से मेरे अली का कितना प्यार था। एक दिन जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाया, एक नौजवान खूबसूरत साथ बैठा हुआ, कूफे का एक बंदा कहता है बताइए ये नौजवान बड़ा प्यारा बच्चा कौन है आपके साथ बैठा है? फरमाया ये मेरा बेटा, इसका नाम मैंने उस्मान रखा है। फरमाया तूने इसका नाम उस्मान रख दिया? कहा हाँ मैंने इसका नाम उस्मान रखा। फिर आगे वजाहत की, फरमाया अल्लाह ने मुझे पहला बेटा अता किया, मैंने उसका नाम हरब रखा, मेरे नबी ने तब्दील किया, फरमाया इसका नाम हसन रख दे। अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया, मैंने उसका नाम फिर हरब रखा, फरमाया इसको तब्दील कर दो, उसका नाम हुसैन रखा। फिर आगे जरा चलना, खुद फरमाते अल्लाह ने मुझे फिर औलाद दी, दूसरी बीवी से औलाद दी, मैंने नाम अबू बकर रखा, और औलाद ताकि मैंने नाम उमर रखा। इस बीवी से अलग बीवी से अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया, मैंने अपने भाइयों के नाम से, यारों के नाम से इसका नाम उस्मान रखा है। मैं इससे प्यार करता हूं तो उस्मान की वजह से प्यार करता हूं। ये सहाबा का आपस में जो मामला था, किस तरह एक दूसरे से प्यार करते थे। और हम हैं कहते हैं जी नहीं नहीं फला मामला है, फला मामला है। अल्लाह के बंदो कभी उस्मान को देखा कि मेरे नबी ने उस्मान के आंखों के आंसू बर्दाश्त नहीं किए? उस्मान की आंखों के आंसू बर्दाश्त नहीं किए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए ना गज़वा बदर से वापस, सारे मदीने के लोग इस्तकबाल के लिए खड़े। आपने यूं देखा हत्ता कि जब आप नजर ना आए तो फरमाया ऐना उस्मान, उस्मान कहां, मेरी बेटी कहां है? और जवाब दिया आपकी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई, उस्मान तदफीन पे है। मेरे नबी वहां पहुंचे और जब उस्मान को रोते हुए देखा, मेरे नबी ने अपनी बेटी का रिश्ता अता कर दिया, दूसरी बेटी अता कर दी। यहां गौर कर, उम्मे कलसूम, एक रवायत उसको मैं आज देख रहा था, वो रवायत ज़ईफ है और उसके अल्फाज ये थे कि मेरे पास जिब्रील आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आया, कहा हमने उस्मान का निकाह उम्मे कलसूम से कर दिया और इसका हक महर वो होगा जो रुकैया का है। रवायत ज़ईफ है, वरना ये इतनी पाए की रवायत है कि हम कायनात के लोगों को कहते हैं कि जिस तरह आप अपनी किताबों से ये साबित करते हैं
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ ہوا، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عثمان کا اور ام کلثوم کا نکاح بھی آسمانوں پہ۔ یہ عثمان ہی تھے کہ جب آج دوسری بیٹی فوت ہوئی تو آپ نے فرمایا لو کانت عندنا ثالثۃ لزوجناکہا یا عثمان، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، اگر آج ہمارے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو عثمان ہم آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے۔ اور یہ عثمان ہی ہے کہ شیخ بتلا رہے تھے 22 مرتبہ سے زیادہ میرے نبی نے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ ارے جس مسجد میں آپ جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کی توسیع کون کر رہا تھا؟ کون یہ جگہ خرید کے دے رہا تھا؟ جب میرے نبی اعلان کر رہے تھے من یشتری بکات آل فلان، فلاں جگہ کو کون لے کر کے دے گا؟ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ، مسجد میں اضافہ کر دے، بخیر اللہ منہا فی الجنہ، اس سے بہتر رب اس کو جنت میں عطا کرے گا۔ ٹکڑا زمین پہ دے گا، بہتر رب جنت میں عطا کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے عثمان نے خریدا 20 درہماً، 20 درہم کے ساتھ، بعض روایتوں میں 25 درہم کا ذکر آتا ہے۔ عثمان خریدنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ٹکڑا میں نے لیا، اس کو داخل کر لیجئے۔ حضرت عثمان میرے نزدیک اس دور کے بادشاہ تھے، سخاوت کے بادشاہ۔ اور کہنے والے نے کہا تھا کہ آپ کیسے مقام پایا آپ نے، اور میں محبت سے یہ کہتا ہوں کہ رتبہ الہ بڑھایا سخیوں کے بادشاہ کا، عرش بری پہ چرچا عثمان باحیا کا۔ رتبہ الہ بڑھایا، رتبہ الہ بڑھایا سخیوں کے بادشاہ کا، عرش بری پہ چرچا عثمان باحیا کا۔ عثمان جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے، 40 دن کا پیاسا مخدوم کوئی نہیں ہے، ملا نہ گھر کا پانی ہے ظلم انتہا کا۔ رتبہ الہ بڑھایا سخیوں کے بادشاہ کا۔ جب آپ کو پانی نہ ملے عثمان خرید کے دے، اور آج عثمان کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی نہ پہنچے۔ یار یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا ظلم ہے۔ عثمان ہی تھے کہ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمیٹی بنائی، 6 بندوں کو نامینیٹ کیا، 6 بندے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید، عبد الرحمن بن عوف۔ کتنے ہوئے؟ 6 بندے۔ پھر اس وقت حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں بیٹھے، حضرت طلحہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیٹھے، پر میں ان کو اپنا ووٹ دیتا ہوں۔ حضرت سعید عبد الرحمن بن عوف کے حق میں بیٹھے۔ اب کتنے بچے؟ بولو، یا سارے چوپشا بن کر کے سنتے جانا۔ کتنے بچے؟ 3 بچے، 3 بندے بچے۔ اب عبد الرحمن بن عوف حضرت علی کے پاس گئے، باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد کہا اگر آپ کو امیر بنایا جائے تو رعایا کا پورا خیال کرنا۔ سمجھا دیا اچھے انداز سے، اور یہ بھی کہا کہ اگر فلاں کو امیر بنایا جائے تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی۔
راضی ہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. کہا اگر تجھے امیر بنایا جائے تو ان سب کا خیال کرنا. فرمایا ٹھیک ہے، اور رایا کا بھی خیال کرنا. دونوں سے میثاق وعدہ لینے کے بعد کیا کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، عثمان کے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا ارفع یدک، اپنا ہاتھ بلند کیجئے. ارفع یدک یا عثمان. فبایعہ، ہاتھوں پر کروا کے بیعت کی. اور اس کے بعد وبایع علی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان، پھر علی نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی. ثم اہل الدار، پھر گھر والوں نے، تمام لوگوں نے پھر بیعت کی. اور یہ بیعت صحیح بخاری کی روایت ہے. اس بیعت کی جب تکمیل ہوئی تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، آج جو اختلاف کی نظر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ بلا فصل تو علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. صدیق کیسے بنے؟ فاروق کیسے بنے؟ عثمان کیسے بنے؟ علی وہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب بیعت کر لی تو میں کہتا ہوں کوئی مائی کا لال ثابت کرے صدیق کا قاضی کون ہے. جواب ملتا ہے صدیق کے سامنے بھی نبی کی حدیث موجود ہے، اقضانا علی. صدیق کا قاضی علی ہے، فاروق کا قاضی علی ہے، عثمان کا قاضی علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور جو کسی کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے وہ اس کا ساتھی ہوا کرتا ہے، وہ اس کا ساتھی ہوا کرتا ہے. انکار کیا جاتا نہیں کیا جاتا. اس دور کا قاضی یہ ہے. اور قربان جاؤں، ایک ایسا معاملہ آیا، ایک بندے نے شراب پی رکھی تھی، حضرت عثمان کے پاس پہنچے، جناب علی موجود ہیں. فرمایا علی جی اس پہ حد لگائیے، علی جی اس پہ حد لگائیے. فرمایا بیٹا حسن تم لگاؤ. فرمایا بابا آپ اپنا کام مجھے دے رہے ہیں، آپ لگائیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور ساتھی کو آرڈر کیا. کوڑے لگائے گئے. 40 لگانے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے 40 لگائے، صدیق نے 40 لگائے، فاروق نے 80 لگائے، اور میں 40 لگا کر کے اللہ کے نبی اور صدیق کی سنت پہ عمل کرتا ہوں. یہ کون تھے؟ یہ صحابہ آپس میں تھے. اور آج ہم نے نعوذ باللہ تنقیس کی. عثمان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، کسی کی تعریف کوئی کرتا ہے، کسی کی شان کوئی بیان کرتا ہے، اور جنازے اٹھتے ہیں، کسی کا جنازہ کوئی اٹھاتا ہے، بعد میں لوگ گواہیاں دیتے ہیں بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. ارے عثمان تو وہ ہے کہ جب شہید ہوئے تو قرآن کی ان آیات پہ خون کے چھینٹے جا کر کے گرے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایمان لانا چاہتے ہو اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے. اور غور کرنا، عثمان قرآن پڑھتا ہے، عثمان قرآن پڑھتا ہے، ظالم پھر بھی نہیں اڑتا. عثمان تو قرآن پڑھتا ہے، جو آنا اللیل والنہار قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو مسئلے بیان کرتا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے بیان کرتا ہے. آج اس عثمان کے بارے میں
میں اگر کوئی بد زبانی کرے نعوذ باللہ تو اسے معاف کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ جتنے بھی ہیں ہمارا ان کے بارے میں یہی نظریہ ہے، اور خصوصاً خلفائے راشدین جو ہیں ان سے پیار اور محبت کا سلسلہ رکھنا ہوگا، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اپنا نامہ اعمال خراب نہ کریں، کیونکہ آخر اللہ کو بھی جواب دینا ہے، رب کو بھی جواب دینا ہے، کیونکہ ہم نیکیاں کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ نمازی ہے، ایک بندہ حاجی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کا پارا ہی ڈاؤن نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی سی بات پہ گالیاں جڑتا ہے، کہتا جی میری تو عادت ہے گالی دینا، گالی دینا میری عادت ہے۔ صحابہ قرآن پڑھتے تھے اور ہم کہتے ہیں گالی دینا میری عادت ہے۔ اور یہ جو آپ گالی دیتے ہیں نا، نبی علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک اونٹ کو گالی دی گئی، ایک اونٹ پہ لعنت ڈالی گئی، آپ نے فرمایا اس اونٹ کو دور کر دو، ہٹا دو، اس پہ اللہ کی لعنت آ گئی۔ اور یہ جو گالی دینا ہے آپ کی تہجد، آپ کی عبادت کو ختم کر دے گی۔ کیوں؟ قیامت کے دن مفلس بندہ وہ ہوگا جب لایا جائے گا قد شتم ھذا وقذف ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، یہ ساری نیکیاں اس سے لے لی جائیں گی۔ اس لیے جو سابقین فی الاسلام ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ انہیں معاف فرما، ان اسلاف کے ساتھ ہمیں ملا، ہمیں ان کے تابع دار بنا، اور ہم ہیں کہ نعوذ باللہ آج بیٹھ کے ان کے نقص نکالتے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ صحابہ کرام میں چاہے صدیق ہوں، فاروق ہوں، ذوالنورین ہوں، علی حیدر کرار ہوں، یا دیگر صحابہ ہوں، یا محمود بن ربیع جیسے چھوٹے سے 5 سال کی عمر کے صحابی ہوں، ہم سب کے لیے وہ مشعل راہ ہیں، اور ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، صحابی ہونے کے ناطے سے بھی اور اہل بیت کے ہونے کے ناطے سے بھی، اور ان کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ میں تو ان صحابہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں، تاکہ زیاد صاحب بھی سن لیں، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں، اللہ ہے ولی ان کا اور یہ اللہ والے ہیں، جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے الہ ان پر، پہلو محمد میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں۔ مختصر بہرا پیر والوں، مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، قرآن کو دیکھیے جگہ جگہ حوالے ہیں، ہمیں ان سے الفت ہے جن کو ان سے نسبت ہے، ارے ہم تو جیالوں کے جیالے ہیں، صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں، اللہ ہے ولی ان کا اور یہ اللہ والے ہیں۔ اور جب قرآن دیکھتا ہوں نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور،
یہ کون تھے؟ یہ صحابہ ہی تھے جن کا اللہ والی بنا، دوست بنا، جن سے رب نے پیار کیا۔ ارے جس سے رب پیار کرے ان سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جو کرنا چاہتے ہیں ہاتھ اوپر کریں ذرا۔ جن سے نبی پیار کرے ان سے ہم پیار کریں گے، جن کا دفاع قرآن کرے ہم ان سے پیار کریں گے، ان کا دفاع کریں گے، جن کو نبی اپنے ساتھ ملا کر کے چلے ہم ان کی عزت کو، عظمت کو اللہ کے فضل و کرم سے کریا کریا، نگری نگری، بستی بستی بیان کریں گے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحابہ۔ اگر صحابہ نکال دیتے ہیں آپ کا دین نکل جاتا ہے، صحابہ نکال دیتے ہیں آپ کا قرآن چلا جاتا ہے، لہذا صحابہ سے ہی ہمیں نماز ملتی ہے۔ صحابہ ہٹا دو گے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ ارے وضو کیسے کرو گے؟ وضو بھی سب سے زیادہ روایتیں حضرت عثمان نے دی ہیں۔ زیادہ روایتیں کس سے آئی ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب